السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا اسی ذات کبریا کے لیے، پھر اس کے بعد شہنشاہ انبیاء کے لیے، درود لاکھ اسی پیکر سخا کے لیے، سلام لاکھ اسی منبع عطا کے لیے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ معزز سامعین باوقار، آج کی یہ ہماری میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بابرکت محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات ایک نعت پاک سماعت کر رہے تھے، جو نعت پاک امام اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے۔ مژدہ اے آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ مژدہ یعنی خوشخبری یہاں پر دی جا رہی ہے۔ آسیو یعنی آسی کا مطلب ہے گناہگار، گناہگاروں کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ حالانکہ گناہگاروں کو تو سزا سے ڈرایا جانا چاہیے۔ جو گناہگار ہوتا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی جرم کر لے تو مجرم کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے سزا ہو سکتی ہے، تجھے قید کیا جا سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، جو بھی پنشمنٹ ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے مجرم کو ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے جو گناہگار ہیں، گناہگاروں کو، حالانکہ گناہگار جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے میں آ کر کبھی گناہ کر لیا، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی خطا کر لیا، غلطی کر بیٹھا، اور اس کے بعد پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، توبہ بھی نہیں کر سکا، اور اللہ نہ کرے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا بھی گیا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ایسے گناہگار سے خطاب کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا، مژدہ اے آسیو، اے گناہگارو ڈرو مت، تم کو مبارک ہو، تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کون سی گڈ نیوز ہے جو گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ مژدہ اے آسیو شافع شہ ابرار ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گناہگارو، تم اس رسول کی امت ہو جو رسول تمام دنیا بھر کے نیکوکار لوگوں کے شہنشاہ ہیں، اور وہ رسول تم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ شافع شفاعت فرمانے والے کون ہیں؟ شہ ابرار، جو تمام نیکوکاروں کے سردار ہیں، ایسے رسول تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور پھر آگے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، تہنیت اے مجرمو،
تہنیت کا معنی بھی مبارکباد دینا، کسی کو مبارکباد پیش کرنا۔ تہنیت اے مجرموں، اے مجرموں، اے گناہ گاروں، تمہیں مبارک ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے رسول شفاعت فرمانے والے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے آقا شفاعت کریں گے، بلکہ تمہارے آقا جس رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تمہارا وہ رب بڑا مہربان اور بخشنے والا رب ہے، بڑا مہربان وہ رب ہے۔ تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ غفار یعنی بخشنے والا، جو بہت زیادہ بخشنے والا، جس کو غفار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں، چاند شق ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں۔ اس ایک لائن کے اندر امام اہل سنت نے حضور کے 3 معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 معجزات۔ چاند شق ہو یعنی چاند کو میرے آقا نے انگلی کے اشارے سے چاک فرمایا، چاند نے اپنا سینہ چیر دیا جب مصطفیٰ کریم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا تھا۔ چاند شق ہو پہلا معجزہ۔ پیڑ بولیں، معجزات مصطفیٰ میں متعدد کتابوں کے اندر، خصائص کبریٰ میں، مدارج النبوہ میں، معارج النبوہ اور سیرت ابن ہشام اور کئی سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو پیڑ درخت اپنی جگہ سے نکل کے آئے اور انہوں نے حضور پر درود و سلام بھیجا ہے۔ پیڑ درخت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغمات گنگناتے ہیں۔ تو دوسرا، پہلا چاند شق ہو، دوسرا پیڑ بولیں، اور پھر تیسرا معجزہ جانور سجدہ کریں۔ حضور کی بارگاہ میں جب کوئی جانور، جیسے مثال کے طور پہ کئی مرتبہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آتے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اونٹ بڑا سرکش، بہت ہی شریر، شرارت کرنے والا اونٹ تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا، لوگوں کو وہ دوڑا کے پریشان کرتا تھا۔ جب حضور اس اونٹ کے پاس تشریف لائے تو وہ اونٹ حضور کے قدموں میں آ کے اس نے اپنا سر نیچے جھکا دیا، سر نیچے جھکایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک اور رکھوالا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں آدمی کا یہ اونٹ ہے۔ حضور نے اس کو بلوایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور کھانا اسے بہت کم دیتے ہو، اس کا خیال نہیں رکھتے، بڑی تکلیف دیتے ہو۔ یاد رکھو اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے اختیار میں دیا، ان پر ظلم نہ کرو، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو جانور حضور کی بارگاہ میں آ کے سجدہ بھی کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضور سے بات بھی کیا کرتے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں بھی میرے آقا سمجھتے تھے، میرے آقا جانتے تھے۔ تو فرمایا چاند شق ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہے۔ یعنی ساری دنیا کا مرجع، مرکز، ساری دنیا جس کی طرف رجوع کرتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا جس کی طرف توجہ کرتی ہے، جس کی طرف دنیا کا خیال جاتا ہے، دنیا کا رجوع جس کی طرف ہوتا ہے، اس کو مرجع عالم کہا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، بارش کی بہت سخت ضرورت تھی، لوگوں نے گزارش کی حضور دعا فرمائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ تو مدینے کے اندر جل تھل یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ جیسا قحط پڑا تھا، لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن دعائے مصطفیٰ کی برکتوں سے پورے مدینے کے اندر پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے وہ مبارک ہاتھ جن کو آپ نے آسمان کی طرف پھیلا کر بارش کی دعا فرمائی، تو مدینہ
پورا پانی سے بھر گیا، پورے لوگ سیراب ہو گئے، یا رسول اللہ اپنے ان ہاتھوں کا صدقہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائیے، اپنے ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اور آگے کہتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ وہ حدیث پاک تو آپ سب جانتے ہیں کہ قبر کے اندر جب مومن قبر کے اندر پہنچتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور جب قبر میں تشریف لائیں تو پھر قبر جو ہے جگمگانے لگتی ہے، قبر چمک اٹھتی ہے، قبر نور کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر قبر جو اندھیری قبر تھی، تاریک ظلمتوں سے بھری ہوئی قبر تھی، اس قبر میں جب مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں تو حضور کے تشریف لانے سے میرے آقا کے چہرے کی چمک تو اپنی جگہ، حضور کے چہرے کا حسن و جمال، چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت تو اپنی جگہ۔ امام اہل سنت اس شعر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کی چمک ایسی ہوگی کہ آپ تشریف لائیں گے تو قدموں کی چمک سے جو ہے قبر روشن ہو جائے گی، قدمان مصطفیٰ کی چمک سے قبر روشن ہو جائے، ایسی دعا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے۔ گور کا مطلب قبر، فارسی میں قبر کو گور کہتے ہیں، اور قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ بڑی وحشتناک وہ رات ہوگی۔ وہ انسان جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا، رات کی تاریکی میں کچھ آوازیں آئے تو ڈر جاتا تھا، رات میں کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو پریشان ہو کے جس کی نیندیں اڑ جاتی تھی، ایسا انسان قبر میں اندھیرا، اکیلا، تنہا، وحشتناک عالم میں تنہا سویا ہے۔ جب قبر کی پہلی رات آتی ہے تو وہ رات انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ، بڑی مصیبتوں سے بھری ہوئی وہ رات ہوتی ہے۔ تو اس قبر کی اندھیری رات کے لیے اس شعر کے اندر امام اہل سنت نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں مومن پہنچیں گے، ان کی قبر میں پہلی رات ہوگی اور وہ رات بڑی وحشتناک رات ہوگی، بڑی تاریک اور ظلمتوں سے بھری ہوئی وہ رات ہوگی، تو ایسی رات میں آپ تشریف لا کر اپنے قدموں کی چمک سے ہماری قبر کو جگمگا دیجئے، اپنے قدموں کی چمک اور روشنی سے ہماری قبر کو نور کا گہوارہ بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، جن کے قدموں کی چمک سے اندھیری قبر روشن ہو جائے تو جن کے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کے چہرے کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر۔ عاصی کا مطلب گناہگار۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر۔ گناہگار آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ گناہگاروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ گناہگار قیامت کی وہ حدیث پاک بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ جو ہے انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کے پاس جائیں گے تو سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج ہمارے پاس نہ آؤ، ہمارے پاس نہ آؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کر دیں گے، وہ تمہاری سن لیں گے، وہ تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں گے۔ جب تمام لوگ پریشان ہو کر مشورہ کریں گے کہ سارے انبیاء کے پاس تو چلے گئے، اب آخر کہاں جایا جائے، کس کی طرف رخ کیا جائے، کون سی بارگاہ ہے جس کی پناہ میں ہم چلے جائیں؟ جب مشورہ ہوگا تو لوگوں کو خیال آئے گا کہ ہم سب کی طرف چلے گئے لیکن اس کے پاس ہم نہیں گئے جس کے ایک اشارے سے اللہ پوری امت کی مغفرت فرمائے گا۔ ہم اس رسول کی بارگاہ میں نہیں گئے جو لب ہلا دیں تو اللہ قبول فرما لے، جو اشارہ کر دیں تو نظام کائنات بدل جائے، اس رسول کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ جب چلیں گے حضور کی بارگاہ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے
انا لہا انا لہا، اے آنے والوں آؤ، آج میں اسی لیے ہوں تاکہ میں تمہاری شفاعت کر کے تم کو جنت میں داخل کروا دوں، میں تمہاری شفاعت کرنے ہی کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث پاک یاد کریں، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں میدان محشر میں پوری 120 صفیں ہوں گی۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ انبیاء، مرسلین، صالحین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، عوام الناس، جتنے بھی نبیوں کی امتیں سب کل ملا کر آدم سے لے کر ایدم تک، ایدم سے پھر آدم قیامت تک سارے لوگ محشر میں جمع ہوں گے، اور سب کی ملا کر جو صف جو بنائی جاتی ہے وہ صفیں بنائی جائیں گی، وہ 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 120 صفوں میں سے 40 صفیں دیگر تمام انبیاء اور ان کی امت کی ہوں گی، اور باقی کی 80 صفیں تنہا میری امت کی ہوں گی۔ تنہا امت محمدیہ 80 صفوں میں، یعنی حضور کی امت کی تعداد یہاں پہ بتانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر، اپنی امت کی کثرت پہ میں فخر کروں گا، اور 40 صفوں میں تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 سب کی امتیں آ جائیں گی، اور باقی 80 صفوں میں تنہا امت محمدیہ کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امت محمدیہ کی۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام نے فرمایا، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے۔ ایک جانے بے خطا، ہمارے آقا کی جو جان ہے، جو ہمارے آقا کی ذات ہے، وہ بے خطا بے گناہ ذات ہے۔ معصوم ہمارے آقا کی ذات، بلکہ معصوم کیا، سید المعصومین ہمارے آقا کی ذات ہے۔ سید المعصومین یعنی اللہ نے جتنے انبیاء کو معصوم، انبیاء تو تمام معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم، سارے فرشتے معصوم ہیں، ان تمام معصوموں کے سردار سید المعصومین ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو ہمارے آقا کی جو ذات ہے وہ بے خطا ہے، بے گناہ ہے، ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے، 2 جہاں کا وزن، 2 جہاں کی تکلیف اور 2 جہاں کی ذمہ داری اس ذات کے کندھوں پر ہے، جو ذات سراپا بے خطا بے گناہ ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستاں۔ بوستاں کا مطلب گلستاں، باغ کو بوستاں کہا جاتا ہے۔ گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستاں، یعنی امام اہل سنت اپنے نعتیہ شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو نعتیہ شاعری میں نے لکھی ہے، اس شاعری کے تصدق، اس کی برکتوں سے جو گلستان ہیں، جو باغات ہیں، جو گارڈن ہیں، ان میں ایک طرح کی گونج پیدا ہو چکی ہے، ایک طرح کی اس کے اندر نغموں کی آواز سے نعتیہ شاعری کی گونج پیدا ہو چکی ہے۔ کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، نغمات کی آواز سے گلستان میں، گلستان عالم میں آوازیں، نعت کی بہاریں کیوں نہ آئیں، کیوں نہ ہو، کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ میں جس ذات کی شان میں نعت لکھ رہا ہوں وہ ذات ہے ہی ایسی ذات کہ جس کا چرچا سارے عالم میں ہوتا ہے۔ اس کی نعت میں نے لکھی ہے تو سارے عالم میں اس کی نعتوں کا چرچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج کی ہماری جو محفل ہے، جو عنوان ہم نے آج کا باندھا تھا، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ، حضور کے دستے کرم۔ ہاتھ عام طور پہ مکمل اتنے حصے کو بولا جاتا ہے، پورا حصہ یہ ہاتھ میں آتا ہے، اور پھر اس کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے تو ہاتھ کے اندر بازو بھی ہے، اسے بازو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کلائی بھی ہے، اسے کلائی کہتے ہیں، جہاں پہ ہم وضو میں دھوتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ میں ہتھیلی بھی آئی، ہتھیلی کا معاملہ بھی، ہاتھ میں ہتھیلی آتی ہے، اور پھر ہتھیلی کے بعد ہاتھ کے اندر انگلیاں بھی شامل ہیں،
اور پھر انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ناخن بھی شامل ہیں. یہ ساری چیزوں کو ملا کر ہاتھ کہا جاتا ہے. قربان جائیں اس امام کی ذات پر. امام اہل سنت نے ہاتھ کے بہانے، امام اہل سنت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان 5 حصوں پر صلاۃ و سلام ارشاد فرمایا ہے. ان 5 حصوں پر، بازو پر بھی، کلائی پر بھی، ہتھیلی پر بھی، انگلیوں پر بھی اور ناخن پر بھی سلام فرمایا ہے. آپ خود ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم یعنی دونوں جہاں کا وزن، ابھی میں نے بتایا کہ حضور کی ذمہ داری، حضور کے ذمہ کرم پر دونوں جہاں کا بار ہے، دونوں جہاں کے ذمہ حضور کے ذمہ کرم پر ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور آگے کہتے ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں ہے، وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس کا حج کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا کی ذات کعبے کا کعبہ ہیں، کعبے کا کعبہ ہیں. کعبے کا کعبہ کہنے سے ایک بات یاد آئی. امام اہل سنت کا مشہور کلام ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ حضور کی ذات ہے. ایک عاشق رسول خانہ کعبہ کا حج کرنے گیا، حج کے بعد مدینہ منورہ گیا. اب اسے عربی نہیں آتی تھی، ایک عام سا آدمی تھا، معمولی سا اردو جاننے والا آدمی تھا. وہاں پر تو عربی چلتی ہے، اور وہاں حضور کی بارگاہ میں جب جا کر کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہاں کا جو متوع ہوتا ہے، جو وہاں کا پولیس وغیرہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں ھذا لا کعبہ، وہ رخ پھیر دیتے ہیں. آپ مدینہ طیبہ میں جائیں تو آپ کو جو ہے خانہ کعبہ اور مدینہ دونوں اپوزٹ سمت میں پڑیں گے. ہمارے پاس قبلہ یہاں ہے اور مدینہ منورہ کا رخ قبلے سے تھوڑا ہٹ کر ادھر ہوتا ہے، لیکن وہاں مدینہ طیبہ میں کھڑے ہوں گے تو حضور کا روضہ اس طرف ہوگا تو خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ میں اس طرف ہوگا. دونوں کا رخ بالکل آمنے سامنے ہے. جب حضور کے روضے کی طرف کوئی عاشق رسول سر جھکا کے رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ لوگ آ کے رخ پھیر دیتے ہیں کہ ارے کعبہ ادھر نہیں، کعبہ ادھر ہے. ایک عاشق رسول گیا ہوا تھا، بالکل سادہ عام سا آدمی، اس نے جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا تھا یا دل کا دکھ درد جو بھی پیش کرنا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے اپنا کچھ دکھڑا حضور کی بارگاہ میں سنا رہا تھا. جب سنا رہا تھا تو وہ متوع آیا اور آنے کے بعد اس سے کہنے لگا ھذا لا کعبہ، ھذا لا کعبہ، اس کا مطلب یہ کعبہ نہیں ہے، یہ کعبہ نہیں ہے، ھذا لا کعبہ. اب اس کو عربی تو نہیں آتی تھی، اس نے اپنے عشقیہ انداز میں، اپنے محبت رسول بھرے انداز میں اس نے جواب دیا کہ ارے نادان، ھذا لا کعبہ تو کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ کعبے کا کعبہ، میں تو کہتا ہوں یہ کعبے کا کعبہ. اب اسے عربی نہیں آتی تھی، اس نے اردو میں اپنے طریقے سے جو بولنا تھا بول دیا. تو عاشقان مصطفیٰ کا انداز، زبان، اگرچہ جو ہے ان کی زبان ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو عشق رسول سے سجا رکھا ہے. یقین کریں جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. زندگی کا مزہ، زندگی کا لطف اسی بات میں ہے کہ دل کو حضور کی یاد سے تازہ کیا جائے، دل میں محبت رسول کے پھول اگائے جائیں، دل کے اندر حضور کے عشق کا باغ سجایا جائے، تبھی زندگی کا اصل مزہ ہے. ورنہ یہ بے رخی سی زندگی جس میں نہ نعتیں ہیں، نہ سلام ہے، نہ درود ہے، نہ محبت رسول ہے، نہ اولیاء کی محبت ہے، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرمندگی ہے. ایسی زندگی سے جو ہے موت اچھی، جس زندگی میں حضور کی یاد اور حضور کی محبت شامل نہ ہوتی ہو. سبحان اللہ. تو امام اہل سنت نے فرمایا کعبہ دین و ایمان، حضور کی ذات کو امام نے فرمایا کہ دین و ایمان کا کعبہ ہے حضور کی ذات. دین و ایمان کا کعبہ، وہ خانہ کعبہ تو اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں اور مومنوں کا دین اور ان کا ایمان جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ حضور کی ذات سے ہمارے پاس ایمان آیا. حضور کے بتانے سے معلوم ہوا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، خدا کی ذات کیا ہے. تو حضور کی ذات کو فرمایا کعبہ دین و ایمان.
اور حضور کے دونوں ہاتھوں کو، یعنی دونوں یہ جو ہاتھ ہیں، جو کلائیاں ہیں، ان کو یہ فرمایا کہ کعبہ دین و ایمان کی یہ دونوں ستون ہیں، یہ دونوں کعبہ دین و ایمان کے ستون ہیں، اور ان دونوں ستونوں کے بارے میں فرمایا ساعدین، ساعدین کا مطلب ہوتا ہے کلائیاں، ساعد ایک ہے کلائی، ساعدین دو ملا کر کلائیاں، تو کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام، حضور کی کلائیوں پر سلام ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہتھیلی، انگلیاں، ناخن سب ملا کر ہاتھ ہو گیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت یعنی سخاوت کی موج، دریا میں جیسی موجیں آتی ہیں، بڑی بڑی موجیں، لہریں آتی ہیں، اس کو موج کہا جاتا ہے۔ حضور کی ذات کیسی ہے؟ سخاوت کی موج، سخاوت کے سمندر کی موج ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کے بعد جو ہے ہتھیلی کی طرف آتے ہیں، ہتھیلی جس کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں ہے موج نور و کرم، جس کے ہر خط میں ہے موج نور و کرم، خط کا مطلب لکیر، ہاتھ کے اندر سب کی لکیریں ہوتی ہیں، ہر انسان کے ہاتھ میں لکیریں ہوتی ہیں، اور سائنس کی تحقیق کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان بنائے، اللہ کی قدرت کا شاہکار آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں کتنی باریک ہوتی ہیں، کتنی باریک اور معمولی اور چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن آپ جتنے بھی انسانوں کو جمع کر لیں، ایک انسان کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے انسان کے ہاتھ کی لکیروں کے ساتھ کبھی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کے ہاتھ کی لکیریں الگ الگ ہیں، ہر ایک کی لکیریں الگ الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے آج جو ہے آپ کسی بھی آفس میں چلے جاؤ، کہیں بھی آپ چلے جاؤ، تو آپ کو اپنا تھمب، اپنا جو ہے انگوٹھا وہاں پر دبانا پڑتا ہے، انگوٹھے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے، اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، پورا ڈیٹیل وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اگر انسانوں کے ہاتھوں کی لکیریں سیم ہوتی تو پھر تھمب کو جو ہے اس کا علامتی نشان نہیں بنایا جاتا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی ایک انگلی کے لکیریں بھی آپس میں جو ہے ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، بالکل مختلف اور الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ تو ہر انسان کے ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیں ہمارے آقا کے ہاتھوں کی لکیریں وہ ایسی لکیریں ہیں، آج لوگ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت بتانے چلتے ہیں، قسمت کو دیکھ ہاتھوں کی لکیروں سے جو ہے قسمت کا اندازہ لگاتے ہیں، حالانکہ اس کا قسمت کا ہاتھوں کی لکیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کو اللہ نے ہاتھ بھی عطا نہیں کیے ہیں، جن کو ہاتھ نہیں دیے اللہ نے، جو ہاتھوں سے معذور ہیں، ان کے پاس بھی قسمت ہے، ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ قسمت، اللہ اکبر، وہ شعر بڑا پیارا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، جو بھی ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے۔ تو حضور کے ہاتھوں کی لکیریں جن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں موج نور کرم، یعنی آقا کی ہاتھوں کی لکیریں بھی ایسی مبارک اور پیاری لکیریں ہیں کہ حضور کے ہاتھ کی ہر لکیر کے اندر نور اور کرم کی دریا بہتے ہیں، نور و کرم کے دریا۔ ہاتھوں کی لکیریں کتنی باریک باریک ہوتی ہیں، آپ اندازہ کریں، اتنی باریک لکیروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے ہاتھوں کی ان باریک سی لکیروں کے اندر بھی اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ان کے اندر نور اور کرم کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کف کا معنی ہتھیلی، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو امام اہل سنت نے مکمل ہتھیلی کا ذکر کرتے ہوئے اس پر بھی سلام ارشاد فرمایا۔ اور ہتھیلی کے بعد باری آتی ہے انگلیوں کی، ہتھیلی کے بعد ہاتھ میں انگلیوں کا نمبر آتا ہے، انگلیوں کا ذکر کرتے ہوئے یوں سلام ارشاد فرماتے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں،
نور کے چشمے لہرائیں. چشمہ پانی کا زمین سے ابلتا ہے، لیکن ہاتھوں سے کبھی پانی کا چشمہ نہیں ابلتا. کسی کے ہاتھوں سے پانی کی نہریں، پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے. لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ شان ایسی عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں کہیں سفر پر تھے. معاملہ ایسا آیا کہ پانی کی بہت کمی ہو گئی، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، پینے کی خاطر پانی بہت کم تھا. صحابہ نے گزارش کی تو حضور نے فرمایا جتنا پانی ہے لے آؤ. تو ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لایا گیا. جب پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مبارک انگلیاں اس پانی کے اندر رکھ دیں. جب وہ انگلیاں حضور اکرم نے پانی میں رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. پانی کے چشمے جاری فرما دیے. حضرت جابر ابن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری تعداد تقریباً 1500 کے آس پاس تھی. 1500 کے آس پاس ہماری تعداد تھی. ہم سب نے پانی خوب سیر ہو کے پیا. جتنا پانی پینا تھا ہم نے پی لیا. ہم نے وضو وغیرہ کر لیا اور اپنے برتنوں میں ہم نے پانی بھر لیا. اس کے باوجود بھی انگلیوں سے پانی کے چشمے برابر جاری ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا یقین ہے کہ اس دن اگر ہم لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ پانی تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا. وہ پانی تمام کے لیے کافی ہو جاتا. ایسے چشمے مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے جاری ہوا کرتے ہیں. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور آخر میں انگلیوں سے اور آگے بڑھتے ہوئے ناخنوں کی طرف آتے ہیں اور ناخنوں پر یوں سلام ارشاد فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال. ہلال کا معنی چاند، اور وہ بھی کون سا چاند؟ جو مہینے کی پہلی تاریخ کا جو چاند باریک چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں ہلال کہا جاتا ہے. اور جو عام طور پہ 2 3 4 8 10 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں قمر کہتے ہیں. اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں. بدر کامل 14ویں کا چاند، باریک جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو حضور کے مبارک ناخنوں کو امام اہل سنت نے اس مہینے کی پہلی تاریخ کے چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے ہاتھوں کی لکیروں پر بھی سلام بھیجا گیا ہے، جن کے مبارک ناخنوں پر بھی سلام بھیجا گیا ہے، جن کی انگلیوں پر، ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر، کلائیوں پر، بازوؤں پر، جسم کے ہر مقدس عضو پر سلام بھیجا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا بے مثال بنایا ہوگا. ان کی ذات کیسی نرالی، کیسی بے مثل و بے مثال ان کی ذات ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. ایسے محبوب کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ شرف بڑا شرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے. تیرا رخ میری طرف ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ، ہتھیلیاں اور بازوئے مبارک جو ہے بالکل وہ پرگوشت تھے. یعنی کچھ لوگوں کے ہاتھ بالکل پتلے ہوتے ہیں اور بازوؤں میں جو ہے گوشت بھی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہتھیلیوں میں بھی جو ہے گوشت تھا اور اسی طرح بازوؤں میں، کلائیوں میں بھی جو ہے گوشت تھا. آقا کے ہاتھ پرگوشت تھے اور اسی طرح ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار ہاتھ تھے.
آقا کریم کے جو ہاتھ تھے وہ بالکل ریشم سے زیادہ نرم تھے. ریشم جو ہے بہت نرم اور بہت نازک اور ملائم ہوتا ہے. حضور کے ہاتھوں کا یہ کمال تھا کہ ریشم سے زیادہ نرم تھے اور حد درجہ خوشبودار ہاتھ تھے. ایسے خوشبودار کہ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا، کوئی شخص حضور سے آ کر مصافحہ کرتا تو وہ دن بھر اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کیا کرتا تھا. حضور کے مصافحے کی برکت سے اس کے ہاتھوں میں دن بھر جو ہے خوشبو آیا کرتی تھی. اور جس بچے کے سر پر، حضور کا یہ معمول تھا، یہ عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی چھوٹے بچے نظر آئیں تو ان کے سروں پہ آقا کریم ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھ دیا کرتے تھے. تو جس بچے کے سر پر حضور ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ دوسرے بچوں سے بہتر نظر آیا کرتا تھا، دوسرے بچوں سے عمدہ اور ممتاز وہ بچہ جو ہے نظر آیا کرتا تھا. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کا کمال تھا. خوشبودار ہاتھوں کے بارے میں روایت سن لیں، ایک دو باتیں بیان کر کے انشاءاللہ آج کی ہماری محفل کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے چلیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور کسی اور چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. ریشم یا اور کسی چیز کو میں نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور نہ کسی مشک و عنبر یا اور کوئی چیز میں نے ایسی نہیں دیکھی جو خوشبو میں آقا کریم کے ہاتھوں کی خوشبو سے بڑھ کر نظر آتی ہو. سبحان اللہ، ہاتھ بڑے خوشبودار اور ریشم سے حد درجہ نرم آقا کریم کے ہاتھ تھے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بیہقی شریف کے اندر ہے کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا، یا جب بھی میرا بدن حضور کے بدن سے ٹچ ہو گیا، لگ گیا، کبھی میں حضور سے مصافحہ کرتا یا حضور کے جسم سے میرا جسم لگ جاتا، مس کر جاتا، تو میں اس کا اثر اس کے بعد بھی دیکھتا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ جو ہے کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہکا کرتا تھا. کستوری کی خوشبو جیسی ہوتی ہے، کستوری ایک قسم کی خوشبودار چیز ہے جو عام طور پہ آج بھی جو ہے ملاوٹ کے ساتھ ہی صحیح لیکن ملتی ہے. تو صحابی رسول حضرت وائل فرماتے ہیں کہ حضور سے مصافحہ کرنے کی برکت سے میرے ہاتھوں میں کستوری سے بھی زیادہ جو ہے خوشبو آیا کرتی تھی. اور اسی طرح ایک اور بات حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی. جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا. بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہر ایک بچے کے رخسار پر اپنے ہاتھ مبارک پھیرتے تھے. بچوں کے رخسار پر حضور اپنا دست کرم پھیر رہے تھے تو میں بھی حضور کے آگے آیا تو حضور نے اپنا دست کرم میرے رخسار پہ بھی رکھ دیا. میرے رخسار پہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ صحابی حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی محسوس کی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ ابھی ابھی عطر والے کے ڈبے میں سے نکالا ہوگا. عطر والے کے عطار کے صندوقچہ، عطار کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضور نے ابھی ابھی اپنا ہاتھ عطار کے عطر والے کے ڈبے میں سے نکالا ہو. سبحان اللہ، کیسی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں عطا فرمائی. صحابہ کرام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے صحابہ کرام حضور کا ہاتھ. وہ کیسے؟ سماعت کریں کہ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید القولین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے چہروں کو ملنے لگے. میں بھی حضور کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا مجھے نظر آیا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار میں نے حضور کے ہاتھ کو محسوس کیا. سبحان اللہ، ایسا خوشبودار ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. اور بھی متعدد حدیثیں حضور کے ہاتھوں کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں، لیکن وقت جو ہے کافی زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
کل ہم ایک اور عنوان پر انشاءاللہ کل حضور کی عطا، حضور جب کسی کو عطا کرتے ہیں تو کیسے عطا کرتے ہیں، حضور کی عطا، حضور کی سخاوت کس درجہ کمال کی عطا اور سخاوت ہے، انشاءاللہ کل جو ہے ہم لوگ اس عنوان پر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، رب کریم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے سننے سنانے کو قبول فرمائے، حضور کی سچی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بسائے، محبت رسول میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام اہل سنت کے عشق رسول کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔